کہ زندگی کے اندر انسان کو توبہ اور استغفار کرتے رہنا چاہیے. 100 مرتبہ صبح اور 100 مرتبہ شام کو استغفار کی کثرت ہونی چاہیے. اور حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ یہ تو میں اور آپ تو حضور کی امتی ہیں بھائی. حضرت موسیٰ علیہ السلام کا دور ہے اور وہ بڑا مشہور واقعہ ہے. میں صرف آپ کے ایمان کو تازہ کرنے کے لیے سنانا چاہتا ہوں. 99 انسانوں کا قاتل، 99 لوگوں کو قتل کرنے والا انسان. دل میں اللہ کا ڈر پیدا ہوا. کسی اللہ والے کی تلاش میں کسی اللہ کے بندے کو ملا کہ بھئی میں بہت بڑا گناہ گار ہوں. بھئی تیرا گناہ کون سا ہے؟ تو کہنے لگا میں نے 99 لوگوں کو قتل کیا ہے. اب آپ کیا چاہتے ہو؟ اب مجھے معافی مانگ رہی ہے. کیا مجھے معافی مل سکتی ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ تیرا گناہ بہت بڑا ہے، تجھے معافی نہیں مل سکتی. تو یہ غصے میں آیا اور غصے میں آ کر اس بندے کو بھی، اس اللہ کے بندے کو بھی قتل کر دیا. 100 کا ہنسا پورا کر دیا. 100 آدمیوں کا قاتل. لیکن جب یہ غصہ ختم ہوا تو روایات میں آتا ہے کہ دوبارہ دل میں خیال آیا کہ اے بندے، ایک دن تیرے اوپر بھی موت آنی ہے. چل سفر کر، کسی اللہ کے ولی، کسی عالم ربانی کی عدالت میں جا اور طریقہ پوچھ. تو کسی بندے نے بتایا کہ فلانی بستی میں چلا جا، وہاں اللہ کے بڑے بڑے نیک لوگ اور بڑے بڑے عالم دین وہاں موجود ہیں. ان کی صحبت میں جا کر زندگی گزار، اللہ تجھے توبہ کی بھی توفیق عطا فرما دیں گے، اللہ تجھے معاف بھی فرما دیں گے. تو میرے آقا نے فرمایا میرے صحابہ، وہ انسان معافی کی امید لیے ہوئے اپنی آنکھوں میں شرمندگی کے آنسو بہاتے ہوئے وہ گھر سے چل پڑا، اپنی آبادی سے چل پڑا، اپنے شہر اور اپنے گاؤں کو خیر آباد کہہ دیا، اور چلتے 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 دوران سفر موت کا بلاوا آ گیا. موت کا بلاوا آ گیا. لیکن روایات میں آتا ہے کہ جب اس کے سکرات موت شروع ہوئے، پھر بھی وہ اپنے پاؤں کے پنجوں کے بل وہ چل رہا تھا، کوشش میں تھا کہ اللہ کاش اور وقت مل جائے، میں اس بستی کے قریب ہو جاؤں. موت کا آخری جھٹکا لگا. اس جھٹکے میں بھی اس اللہ کے بندے نے اپنے آپ کو چھلانگ لگاتے ہوئے اس بستی کے قریب کیا جہاں یہ معافی مانگنا چاہتا تھا. رخصت ہو گیا، دنیا سے ختم ہو گیا. اب جنت کے فرشتے آئے کہ بھئی یہ تو جنت کا مہمان ہے، اس لیے کہ قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا انہ هو الغفور الرحیم. کہ اللہ تو بخشنے والا ہے. یہ تو معافی مانگنے کے لیے جا رہا تھا، اللہ نے اس کو معاف کر دیا ہے، تو یہ جنتی ہے. اور جہنم والے فرشتے آ گئے، نہیں بھائی نہیں، اس نے 100 آدمیوں کو قتل کیا ہے، لہذا اس کے لیے معافی کی گنجائش نہیں ہے. یہ کون سا آبادی میں پہنچ گیا تھا، اس کے لیے گنجائش نہیں ہے، اس کو ہم جہنم میں لے کر جائیں گے. تو میرے اللہ کی رحمت جوش میں آئی، تو میرے اللہ نے فرشتے کو بھیجا کہ اے فرشتہ جا جنتی اور جہنمی فرشتوں کے درمیان فیصلہ کروا. یوں فیصلہ کروا کہ یہ جہاں سے چلا تھا، اپنی بستی سے لے کر یہاں تک اور یہاں سے لے کر اس بستی تک جہاں جا کر اس نے توبہ طائب ہونا تھا، درمیان میں فاصلہ کس کا زیادہ ہے؟ جہاں سے چلا تھا
یہ فاصلہ کم ہے تو یہ جہنمی ہے۔ اس بستی کا فاصلہ جہاں یہ جانا چاہتا تھا اس کا فاصلہ کم ہے تو وہاں قریب پہنچ چکا تھا، یہ جنتی ہے۔ اللہ اکبر۔ علماء نے یہاں لکھا ہے کہ حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ فاصلہ یہ کم تھا جہاں سے چلا تھا۔ اللہ میں تیری ذات پہ قربان جاؤں، 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرنے والی ذات میرے رب کی ذات۔ یہ زمین کم ہے، وہ زمین زیادہ ہے جہاں جا رہا ہے۔ اس اعتبار سے فیصلہ جہنمی ہونے کا ہے، لیکن اس کی طلب، اس کی جستجو اور اس کا توبہ اور استغفار اور اس کے ندامت کے آنسو اور اپنے رب کا رجوع اللہ، اپنے رب کو پکار کے یاد کرنا، یہ اللہ کو اتنا پسند آیا، فوراً حکم فرمایا اس زمین کے ٹکڑے کو جہاں سے چلا تھا، اے زمین کے ٹکڑے تو پھیل جا، تو پھیل جا، تجھے فرشتے پمائش کرے تو تیری پمائش زیادہ ہو۔ اور وہ زمین اللہ کے نیک لوگوں والی وہ زیادہ تھی، اسے حکم فرمایا اے زمین صالح تو سکڑ جا، تو سکڑ جا۔ وہ زمین سکڑنا شروع ہوئی، یہ زمین پھیلنا شروع ہوئی۔ فرشتے نے اللہ کے حکم سے پمائش کی، پمائش کرنے کے بعد معلوم ہوا کہ توبہ کی طرف جانے والی زمین کم ہے، گناہ سے آنے والی زمین وہ زیادہ ہے۔ تو فرشتے نے فیصلہ فرما دیا کہ اے جنت اور جہنم کے فرشتوں، یہ بندہ اللہ کی رحمت سے جنتی بن چکا ہے، جنت والے فرشتے اس کا نام نوٹ فرما لیں۔